اب آپ نے حکومتی بیانات دیکھے ہوں گے، شہباز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں اور ایک ہی بات پر مصر ہیں کہ مذاکرات نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، حالانکہ پولیٹیکل جو انریسٹ یا ٹرموائل کی کیفیت ہے وہ ہم سب دیکھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اکنامک انریسٹ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا چکی ہیں سراج الحق صاحب؟ نہیں، آپ نے سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نارملٹی ہو تو پھر آپ نے مذاکرات اور سیاسی ڈائلاگ کی طرف جانا ہوگا۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں اب نارملٹی ہو پھر اس راستے پہ چڑھنا ہوگا۔ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ عراق ایک مضبوط ملک تھا، لیکن اس کا حشر کیا ہوا، پھر شام کا کیا ہوا، پھر یمن کا کیا ہوا، ریسنٹلی سوڈان کا کیا ہوا، روینڈا کا کیا ہوا۔ اس میں یہی ہوا نا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑے اور سیاسی طاقتوں نے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کیا۔ ہمارے خود اپنے ملک پاکستان کیوں دو لخت ہوا؟ یہی وجہ تھی نا جی کہ پیپل پارٹی اور عوامی لیگ، شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو دونوں کامیاب ہو گئے، دونوں نے ایک دوسروں کو تسلیم نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پاکستان دو لخت ہوا۔ 77 میں بھی سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا، برداشت ختم ہوا، ڈائیلاگ نہیں ہوا، نتیجتاً ماشاء اللہ پرویز مشرف کے دور میں بھی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے خلاف بیانات اور الزامات اور لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، بالآخر کیا ہوا؟ ماشاء اللہ۔ تو وہی پرانا پاکستان ہے اور پرانا نظام ہے۔ اگر آپ نے سیاسی راستہ نہیں بنایا تو پھر آپ کا مطلب یہی ہے کہ اب نارملٹی کی طرف، افراتفری کی طرف جانا چاہتے۔ میں آپ سے عرض کروں جمیل بھائی، یہ سر پاکستان اب 24 کروڑ عوام کا ہے۔ آپ اس کو ایڈہاکزم کی بنیاد پر چلانا چاہے بھی تو 1 مہینہ چلائیں گے، 2 مہینے چلائیں گے، لیکن اتنا بڑا ملک، 24 کروڑ عوام، انسانوں کا ایک سمندر، یہ ایڈہاکزم کی بنیاد پر یا ڈے ٹو ڈے کے مسائل حل ہونے کی بنیاد پر آپ نہیں چلا سکتے۔ اس کو ایک نظام کی تحت آپ نے چلانا ہے، اور نظام وہی ہے جو ہمارے آئین میں موجود ہے۔ آپ چاہے یا نہ چاہے آپ نے آئین کی طرف اور آئین کے ساتھ ساتھ جانا ہوگا، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے۔ اب جو کوشش یا کاوش آپ کر رہے تھے، آپ اس سے دستبردار ہو گئے ہیں یا ابھی بھی آپ کی کوشش جاری ہے؟ میرے اب بھی کوشش ہے، میرے اب بھی خواہش ہے ایک سیاسی ڈائیلاگ کے نتیجے میں ہم الیکشن کے لیے ماحول بنا لیں۔ لیکن ظاہر ہے اگر آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے ایک ماحول تو بنانا ہوگا نا جی، کسی نظام پر اتفاق تو کرنا ہوگا، ایک شفاف الیکشن کے لیے کنسنسس تو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اس لیے اب بھی میں چاہتا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ، بات چیت ہو اور بالآخر ہم عوام کو فیصلے کا اختیار دیں۔ اب سراج الحق صاحب، ایک ایسی فضا جس میں گرفتاریاں ہو رہی ہوں، آج سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب تک کی جو لیٹسٹ ہے اس کے مطابق اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب کی بھی گرفتاری کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں مذاکرات کی بات کرنا یا ایسی فضا کے اوپر ایون کامنٹ کرنا، کیا یہ بھی مناسب ہے ایسی صورتحال میں سر؟ جمیل فاروقی صاحب، میں عرض کروں، ایک ہے قانونی چیزیں جی یعنی اگر کسی آدمی پر کیس ہے اور آپ کا موقف یہی ہے، اس میں تو ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، قانون اپنے لیے خود راستہ بناتا ہے، یہ قانون کا تقاضا ہے۔ جی لیکن میں سیاست کی بات کرتا ہوں، میں الیکشن کی بات کرتا ہوں۔ فرض کرے ایک آدمی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس میں قانون کو مطلوب ہو یا عدالت کو مطلوب ہو، تو وہ کارروائی ایک طرف چھوڑ کر باقی ایک الیکشن کے لیے، سیاسی ماحول کے لیے ہمیں راستہ بنانا ہوگا۔ باقی ہمارا موقف بالکل صاف اور واضح ہے کہ ہم انتقام والی سیاست کے قائل نہیں ہیں۔ یعنی جو کام پی ٹی آئی والے کرتے تھے جب ان کی حکومت تھی، مسلم لیگ کے ساتھ، نیب کے ذریعے، دوسرے اداروں کے ذریعے، ہم نے اس زمانے میں پی ٹی آئی کی بھی مخالفت کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب رانا ثنا صاحب کی گاڑی سے اعلان کیا گیا کہ ہم نے اتنے کلو منشیات برآمد کیے، اور درود اور سلام کے بعد اس وقت کے وزیر صاحب یہ دعوے کرتے رہے
ہم نے اس وقت بھی ان کو مناسب نہیں سمجھا. آج اگر وہی وزیر داخلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے, ان کو اختیارات سے نوازا ہے, تو ان سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ کل اگر کسی اور نے یہ غلطی کی ہے کم از کم آپ تو نہ کرے, اور عدل اور انصاف اور شفافیت کی بنیاد پر معاملات آگے بڑھائیں. انتظار تھا نا. چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں شیر جیسی رہا, ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے, کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب, کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.